کلپ نمبر 385 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے 177 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ، اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں یہ آیت بلعم بن باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیہ بن ابو سلط کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو عامر بن سیفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پسے پشت ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتا ایک ذلیل جانور ہے اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہو۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت و ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی خساست اور کمینے پن کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیا کے مال و دولت اور منصب و مرتبے کی طرف جھکے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے۔ درباری علماء کے لیے عبرت، اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبے، مراعات و وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں۔ اگر یہ فتوے قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ٹکراتے ہوں تو انہیں ڈر جانا چاہیے
کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ عالم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتے کی طرح ہے کہ نہ دنیا میں عزت نصیب ہو اور نہ آخرت میں، کیونکہ بلعم اللہ عز و جل کا منکر نہ تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔